أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 34 سے 39۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے ہیں ان کی مخالفت میں سب سے آگے بڑھ کر جو لوگ پیش تھے، جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو سب سے پہلے ٹھکرا دیا، وہ کوئی کمزور اور ماڑے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اس قوم، قبیلے اور اس معاشرے اور اس بستی کے سب سے خوشحال اور کھاتے پیتے لوگ تھے، یعنی جن پر اللہ پاک کے احسانات اور انعامات جتنے زیادہ تھے، نبیوں کی مخالفت میں بھی وہ اتنے ہی زیادہ پیش تھے۔ یہاں سے اس بات کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں ہیں، یہ انسان کے اندر کس طرح تکبر اور بڑائی اور کس طرح سے اس کے اندر ایک خاص قسم کا غرور پیدا کر دیتے۔
الا من رحم ربی، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مال و دولت کے نشے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی ان میں عاجزی ہوتی ہے، مال و دولت کی فراوانیاں اور خوشحالیاں ہونے کے باوجود بھی وہ رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور رب کا شکر بجا لاتے رہتے ہیں، اور کسی کو حقیر خیال نہیں کرتے، کسی کی طرف سے، کسی ماڑے غریب کی طرف سے نظریں نہیں چوراتے۔ بہرحال سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر جنہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی اور ان کے پیش کردہ دین کا انکار کیا، وہ خوشحال لوگ تھے۔ اور پھر مزید ان کی تباہی و بربادی اور ان کی گمراہی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو راہ حق پر بھی خیال کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مال و دولت کی فراوانیاں ہیں نا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اور پھر اس سے بھی مزید 2 قدم آگے بڑھ کے وہ ایک اس سے بھی بڑی جہالت کی بات کرتے تھے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کس طرح شیطان نے اور ان کے نفس نے ان جھوٹی باتوں اور ان بناوٹی فلسفوں کو مزین کر دیا تھا۔ مزید 2 قدم آگے بڑھ کر وہ یہ دعویٰ بھی کرتے کہ صرف دنیا میں ہی نہیں، مرنے کے بعد اگر قیامت قائم ہو گئی، رب کے سامنے بالفرض پیشی ہو گئی، ویسے ہمیں یہ ممکن تو نظر نہیں آتا، لیکن بالفرض اگر قیامت قائم ہو بھی گئی نا، تو یاد رکھنا کہ وہاں بھی ہم ہی فتح یاب ہوں گے، وہاں بھی کامیابی اور کامرانی ہمارے ہی قدم چومے گی، کیونکہ جو دنیا میں کامیاب ہے وہی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ سب ان کے فلسفے تھے، بناوٹی فلسفے۔ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ان مالداروں اور ان خوشحال لوگوں کی زبردست تردید فرمائی کہ تمہارا یہ فلسفہ اور تمہاری یہ سوچ بالکل غلط ہے، بالکل بے بنیاد۔ یہ مال و دولت تو خالق کائنات نے انسانوں تمہارے امتحان اور تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ کبھی وہ کسی کو مال میں فراوانیاں اور کثرتیں عطا فرما کے اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کی اکثریت اس امتحان میں ناکام اور فیل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی وہ رب کسی شخص کو مال و دولت میں تنگی کے ساتھ، مال و دولت میں کمی کے ساتھ آزما رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں تو انسانوں کے امتحان اور ان کی ابتلا کے لیے تھیں، لیکن افسوس کے لوگوں کی اکثریت نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رب کے راضی ہونے کی دلیل ہے، یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، بڑا سٹیٹس اور بڑا عہدہ اور بڑا مال و دولت اور نوکر چاکروں کی کثرت ہو تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ پاک نے اس نظریے کی زبردست تردید فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے وارثان نبوت علماء کرام، داعیان کرام کے لیے اس کے اندر ایک قسم کی تسلی ہے، ایک قسم کی تشفی کا سامان ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تم بھی دعوت دین کے لیے میدان میں نکلو گے نا، تو بہت سے لوگ جو مال و دولت والے ہیں، جو مال و دولت کی کثرت والے ہیں، وہ تمہاری مال و دولت کی وجہ سے مخالفت کریں گے مالدار لوگوں سے۔ جب داعیان کرام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاشروں میں واسطہ پڑے گا تو وہ اس قسم کا رویہ شو کریں گے مالدار لوگ، تو تکلیف ہوگی نا۔
اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیوں، اے مبلغوں، یاد رکھنا مالدار لوگوں کے پاس دعوت دین کے لیے جاؤ گے نا تو ان کے اس رویے کو ذہن میں رکھنا، اور اس رویے کا اگر سامنا کرنا پڑے تو حوصلہ رکھنا، یہ سمجھ کر اپنے آپ کو صبر کی تلقین کرنا کہ یہ کام تو ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم میں سے خوشحال لوگوں نے کیا تھا۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، سارے نبیوں کے ساتھ اس دور کے خوشحال لوگوں نے یہی سلوک کیا۔ الا من رحم ربی، ہاں ہر مالدار کو اس نیت سے بھی نہیں دیکھنا اور بدگمانی بھی نہیں کرنی کہ ہر مالدار کے متعلق اس کی بات سنے بغیر، اس کا طرز عمل دیکھے بغیر ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر، مثلا کسی کے گھر گئے ہیں، وہ ملا نہیں، وہ باہر نہیں آیا، تو بس فٹافٹ اس پہ فتوے لگانے شروع کر دو اور کہہ دو کہ جی دیکھو جی مال آ گیا جی، یہ ہو گیا جی۔ ایسا بھی نہیں، حد الوسع، حسن ظن رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر کبھی اس طرز عمل کا اور اس رد عمل کا سامنا کرنا پڑے تو پھر پریشان نہیں ہونا، سمجھ جانا ہے یہ چیز نبیوں کو بھی پیش آئی تھی اور انہوں نے برداشت کی تھی اور اپنے دعوت کے کام کو جاری و ساری رکھا تھا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، ما کا ترجمہ نہیں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے جملے میں، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، کسی سٹی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی وارنر، خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مراد ہے نبی رسول، الا، مگر، قال، کہا، مترفو، یہ اصل میں تھا مترفونا، یہ تارفن سے نکلنے والا ایک لفظ ہے۔ تارفن کہتے ہیں خوشحالی کو، مال و دولت کی فراوانیاں، خوشحالیاں، کھانا پینا، رزق، ہر چیز میں فراوانی، اسے کہتے ہیں تارفن۔ اور جس کو خوشحالی عطا کی جائے وہ ہوتا ہے مترفن، اس میں مفعول، اور جو خوشحالی عطا کرنے والا ہے وہ اللہ پاک ہے، تو را کے نیچے زیر لگا لیں، اسم الفاعل بن جائے گا مترفو، مترفن، مترفن، اور مترفن جسے خوشحالی عطا کی جائے، تو یہ اسم مفعول ہے مترفن، اور اس کی جمع مترفون۔ قال مترفو، اور آگے آخر سے نون گر گیا کیونکہ آگے ضمیر لگانی تھی، قالا، کہا، مترفو، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قریۃن کی طرف، قالا مترفو، کہا خوش حال لوگوں نے، ہا اس بستی کے، کیا کہا، اٹس ایفلوئنٹ پیپل، انا، بے شک ہم، بازر بھی کا پریپوزیشن ہے، ما جو، ارسل تم، بھیجے گئے ہو تم، یہ فعل مجہول ہے، بما ارسل تم بھی، ساتھ اس کے، بما جو، ما ارسل تم بھی، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یعنی ہم اس چیز کے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، یعنی وہ وحی، وہ شریعت، وہ دین، ہم اس چیز کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، کافرون، منکر ہیں، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، منکر، نہیں مانتے اسے، صاف صاف ہی انکار۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر، ہم زیادہ ہیں، اموالم و اولادا، اموال میں بھی اور اولاد میں بھی، یہ ہے تکبر، یہ ہے فخر کی بنیاد۔ اور انہوں نے کہا ہم اموال و اولاد میں زیادہ ہیں،
نوکر چاکر، اولاد، مال، سٹیٹس، خوشحالیاں، ان ساری چیزوں میں ہم زیادہ ہیں اور تم کمزور. یہ ہے وہ نقطہ جو ان کی گمراہی کا سبب بنا. وما نحن، اور نہیں ہم، بازر بھی ہرگز، ماں کے بعد بازر بھی جملے میں استعمال ہو رہا ہو تو اس سے ماں میں اور نفی میں زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. وما نحن، اور ہرگز نہیں ہم، بمعذبین، عذاب دیے جانے والے، اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں. کیا مطلب؟ آیت نمبر 35، 34 سے 39 تک پڑھ رہے ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کوئی عذاب نہیں دے گا، کوئی سزا نہیں دے گا، ہماری گرفت نہیں فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی قیامت قائم ہو گئی تو وہاں بھی انشاءاللہ ہماری سطح خیریں، کیونکہ مالدار ہیں ہم. کتنا مال کا غرور ہے بھائی. اچھا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں. ویسے تو ہر نبی پر سب سے پہلے ماڑے، کمزور اور غریب لوگ ہی ایمان لائے تھے. جیسا کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے مسلمان نہیں تھے، کافروں کے سردار تھے، تو جب ہرقل کے دربار میں بلایا گیا انہیں، تو ہرقل نے پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ شخص جس نے تمہارے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کیا اس پر ایمان لانے والے زیادہ امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ؟ ابو سفیان نے کہا تھا زیادہ تر لوگ اس پر ایمان لانے والے کمزور اور غریب ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسطو، فراخ کرتا ہے، ایکسٹینڈ کرتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے، الرزق، رزق. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلط نظریے کے حامل لوگوں کو اور مال و دولت کے بخار میں مبتلا لوگوں کو اور اپنے آپ کو حق پر سمجھنے والے ان امیر لوگوں کو بتا دیجئے ہمارا قاعدہ قانون. کل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسطو، فراخ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، الرزق، رزق، لی کے لیے، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے. اور آگے بات خود بہت سمجھ آ رہی ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا. مطلب یہ ہے کہ اس کا حق پر ہونے سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ اللہ پاک یہ کہتے کہ کہہ دیجئے میرا رب رزق کو بڑھا دیتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، رزق اس کے رزق کو. ورنہ یوں ہوتا، اگر یہ بات درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا رب ہر اس شخص کے مال کو بڑھا دیتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، اور ہر اس شخص کے مال کو کم کر دیتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، بے نماز ہوتا ہے، سود خور ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کہا. لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. یہ فیصلے اسی کے پاس ہیں اور اس کا قاعدہ قانون یہ اسی کو پتا ہے. کچھ اسباب ضرور اس نے رزق میں اضافے کے بتائے ہیں، لیکن اصل فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. چاہے تو کسی بڑے بے نماز پرلے درجے کے حرام خور نافرمان کو، باغی کو بہت زیادہ مال و دولت دے دے، اسے سنبھالا ہی نہ جائے. چاہے تو بڑے تہجد گزار کو، متقی پرہیزگار کو مال و دولت کی تنگی میں مبتلا کر دے، اور چاہے تو اس کا الٹ کر دے. یہی وجہ ہے نا کہ ایمان والوں میں آپ کو بڑے بڑے امیر لوگ بھی ملتے ہیں،
بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھی آپ کو بڑے بڑے مالدار مل جاتے ہیں، اور بڑے بڑے کنگال اور غریب آپ کو بڑے بڑے کافر بھی مل جاتے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں جانتی، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس قاعدے کو، اس قانون کو، رب کے اس قاعدے قانون کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے، اور وہ مال و دولت کو ہی کامیابی کا معیار سمجھ بیٹھتے۔ وما اموالکم، اور نہ تمہارے مال، ولا اولادکم، ایک اور قاعدہ قانون، وما اموالکم، اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد ایسی ہے، بازر بھی ساتھ، اللہ تی، جس کے، بلتی، جس کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ، یا جو تقربو، تمہیں قریب کر دیں، تمہیں نزدیک کر دیں، عندنا، ہمارے ہاں، زلفا، قرب میں، پوزیشن میں، مقام میں، سٹیٹس میں، درجے میں، اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد ایسی ہے جو تمہیں ہمارے ہاں مقام و مرتبے میں، سٹیٹس میں، پوزیشن میں ہمارے قریب کر دیں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت اور اولاد کی فراوانی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، جو انسان کا سٹیٹس اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑھا دے، یہ ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کو بڑھا دینے والی چیز، سٹیٹس کو بڑھا دینے والی چیز وہ کیا ہے؟ اللہ، مگر من آمنا، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ نیک عمل اور ایمان، یہ ہیں دو چیزیں معیار اللہ کے ہاں تمہارا مقام و مرتبہ بڑھانے کا۔ مال اور اولاد یہ معیار نہیں ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قریب، تمہارے مقام و مرتبے اور سٹیٹس کو ہمارے ہاں قریب کر دیں، بڑھا دیں۔ ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ مال و دولت اور اولاد یہ اللہ کے ہاں تمہارا سٹیٹس، مقام بڑھانے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ہاں، ایک صورت میں بن سکتے ہیں، وہ کس صورت میں؟ الا من آمن وعمل صالحا، جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا، نبیوں، رسولوں، کتابوں، آخرت پر ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ کرنے لگ گیا، ایسے شخص کو اس کا مال فائدہ دے گا۔ کیوں؟ وہ مال کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اس سے حقوق ادا کرے گا، غریبوں کا خیال کرے گا، دین کے کاموں میں اس مال کو خرچ کرے گا، تو اس طرح وہی مال اس کے لیے اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح وہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، ان کو دین پڑھائے گا، دین پر چلائے گا، اور ان کو حرام سے بچائے گا، تو وہی اولاد اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اللہ کے ہاں اس شخص کا سٹیٹس اور مقام اللہ کے قریب کر دینے کا سبب بن جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر مال اور اولاد یہ انسان کے کسی کام کے نہیں۔ اگر ایمان اور عمل صالح ساتھ مل جائیں تو پھر ان چیزوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ صرف مال، صرف اولاد، صرف سٹیٹس، یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ کے ہاں سٹیٹس اور اس کا مقام بڑھانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے صرف اکیلی یہ چیزیں کافی نہیں ہیں۔ فَأُولَئِكَ، جو ایمان لے آیا، عمل صالح کیا، اور مال اور اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا، اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، جزاء، بدلہ ہے، الضعف، دگنا، نصف ان کا الٹ اور اس کا متضاد لفظ ہے، اس کی ضد ہے، نصف آدھے کو کہتے ہیں اور ضعف دگنے کو کہتے ہیں۔ لاکھ روپے کا نصف کیا ہوگا؟ 50,000، اور لاکھ کا ضعف کیا ہوگا؟ 2 لاکھ۔ ضعف دگنا کو کہتے ہیں
اور یہ لفظ ضعف جو ہے یہ پھر کئی گنا بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا. 2 گنا 4 گنا 10 گنا 700 گنا کے لیے بھی ضعف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ 2 گنا کے معنی میں فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے، بازربی کے بدلے ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ، اور وہ بالا خانوں میں، جنت کے بالا خانے. غرفات ان کی جمع ہے غرفات، بالا خانے یعنی جنت کے اوپر اونچے اونچے محلات، اونچے درجے، چبارے. دنیا کے چباروں کی طرح نہیں ہوں گے. دنیا میں تو بندہ اوپر والے چبارے میں جانے سے کتراتا ہے نا، نیچے مل جائے گراؤنڈ فلور پہ. لیکن یہ جنت کے اندر جو اونچے درجات والے لوگ ہوں گے نا، وہ زیادہ اونچے فلور پہ ہوں گے. اور صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ قیامت والے دن جنت میں جنتی اوپر دیکھیں گے کچھ لوگوں کو جو ستاروں کی طرح بلند نظر آئیں گے، کچھ جنتی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انبیاء کرام ہی ہوں گے، ہم نے وہاں کہاں پہنچنا اس مقام پہ. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف انبیاء کرام ہی نہیں ہوں گے، انبیاء کے مقام مرتبے بھی اونچے ہوں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ ستاروں کی طرح اونچے بالا خانوں میں اور اونچے محلات اور اونچے چباروں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی. اللہم اجعلنا منہم. فاولئک لہم جزاء الضعف، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے. دگنا بدلہ کس طرح؟ ایک تو مال کا صحیح استعمال کیا، اولاد کو نیک بنایا، تربیت کی، اور ایک وہی مال وہی اولاد دنیا سے ان کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، نامہ یا مال میں وہاں سے بھی نیکیاں پہنچتی رہیں. تو ممکن ہے اس وجہ سے یہاں اللہ پاک نے یہ کہا ہو کہ ان کے لیے دگنا عذاب ہے یا کئی گنا عذاب ہے، دگنا بدلہ ہے یا کئی گنا بدلہ ہے. والذین یسعون، اور وہ لوگ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ، والذین، اور وہ لوگ یسعون جو کوشش کرنے والے ہیں، لفظی معنی فی آیاتنا، ہماری آیات میں. کوشش کس لیے کرتے ہیں؟ نیچا دکھانے کے لیے. معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی ان پہ غور و فکر کر کے ایسے نکتے نکالتے ہیں کہ جس سے کوئی اندر سے ویک پوائنٹ ملے اور اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو نیچا دکھائیں. والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، معاجزین، اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، عاجز کرنے والے ہیں اللہ کی آیتوں کو، ان کا مفہوم بگاڑنے والے یا اللہ کی آیات کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے والے. اولئک فی العذاب، یہی لوگ ہیں عذاب میں، محضرون، حاضر کیے جانے والے. محضرون، ذات پر زبر ہے، یہ اسم مفعول ہے. محضرن، اور اس کی جمع محضرون، اور اگر ذات کے نیچے زیر ہو جائے تو اسم الفاعل بن جائے گا محضرون، حاضر کرنے والے. یہ محضرون ہے. اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اور یہ مضمون ہم اسی سورہ سبا کی آیت نمبر 5 میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ حج میں بھی پڑھ چکے. اللہ اکبر. تو ایک وہ مال والے ہیں، اولاد والے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا. ان لوگوں کے لیے تو جنت کے بالا خانے ہیں اور دگنا بدلہ اور جزا ہے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو مال و دولت کے، اولاد کے نشے میں مبتلا ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے،
مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس میں حاضر رہیں گے، کبھی غائب نہیں ہوں گے، کبھی ان کو چھٹی نہیں ملے گی، ہمیشہ کا عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آخری آیت مبارکہ میں ایک مرتبہ پھر پہلے قاعدے قانون کو اللہ پاک نے رپیٹ کر دیا ہے۔ اگرچہ اگر ایک ہی چیز 2 دفعہ بیان ہو رہی ہو تو اہل علم اس میں سے کوئی باریک فرق اور نقطہ بھی نکالتے ہیں، بہرحال یہ تاکید کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط فراخ کرتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ بات تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پچھلی آیات میں بھی۔ وَمَا أَنفَقْتُمْ، بڑی اہم بات آخر میں بیان فرمائی، مال و دولت پہ فخر کرنے والو، مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یہ مال الٹا تمہارے اندر تکبر پیدا کرے گا، تمہارے اندر غرور پیدا کرے گا، اللہ سے دور کرے گا۔ لیکن اگر اسی مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو گے تو تمہارے اندر عاجزی بھی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مال تمہارا ضائع بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ مال تمہیں کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک واپس لوٹا دیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کی وجہ سے تمہارے مال اور رزق میں برکت اور اضافہ فرمائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 اور 700 سے بھی جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من شیء، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز، کسی بھی شکل میں، فَهُوَ، تو وہ، یخلف، وہ کون؟ اللہ پاک، ہوا سے مراد اللہ پاک، یخلف، اور دے دیتا ہے، یخلف کا مطلب وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، یخلفہ، تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اس چیز کی جگہ، اس مال کی جگہ جو تم نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے۔ کنویں سے پانی نکالیں تو کنویں سے پانی کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیچے سے اور پانی لے آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث، آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو ہرگز کم نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہر روز صبح اللہ پاک نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے جو یہ اعلان کرتے ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور عطا فرما۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو روک روک کر جمع کر کر کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ تعالی کی راہ میں جو بھی کوئی چیز کسی بھی شکل میں، وہ کھجور ہے، وہ گندم ہے، وہ چاول ہے، وہ اجناس ہیں، وہ پیسہ ہے، کوئی بھی چیز جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فَهُوَ، تو وہ اللہ، يُخْلِفُهُ، اس کی جگہ اور دے دے گا، بلکہ دے دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ باقی جو بھی کوئی دیتا ہے وہ اس کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے، وہ اکیلا ہے جو کسی کے دیے ہوئے میں سے نہیں دیتا، وہ اپنے پاس سے دیتا ہے۔ اس لیے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر۔ یعنی انسان بھی بعض اوقات ایک دوسرے کو رزق دینے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں نا، وہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن وہ جلدی تھک جاتے ہیں، وہ تانا بھی مار دیتے ہیں، وہ احسان بھی جتلا دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک تھکتا بھی نہیں، احسان بھی نہیں جتلاتا، اور دوسرے بندے مخلوقات
اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے خزانوں سے دیتا ہے، اس لیے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مال و دولت کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال و دولت کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جو اس کی وجہ سے انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مال و دولت کو اور نوکر چاکر اور اولاد کو جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ ان سب کو ہمیں اپنی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔